کے ہیں، قبور پہ حاضری کے ہیں اور دیگر امور کے، بلکہ قبور کی حاضری کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے کتنا واضح اور دو ٹوک موقف بیان فرمایا کہ زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قبروں کی زیارت کے لیے حضور نے خود حکم دیا، فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں قبروں پر جانے سے روکا کرتا تھا۔ ایک زمانہ تھا حضور نے منع کیا کیونکہ اس وقت مشرکین کی قبریں تھیں، پھر اس کے بعد جب جنت البقیع بنی اور اس طرح مختلف جگہوں پہ مسلمانوں کی قبریں بنی تو پھر حکم دے دیا، کیوں؟ لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ تو قبروں کی زیارت بالاتفاق جائز ہے، لیکن اس کے اندر یہ فرق کر دیا کہ یہ مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے حضور علیہ السلام کی قبر انور کی حاضری حضور کی شفاعت کا سبب و ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لعن رسول اللہ زوارات القبور، قبروں پر جانے والی عورتوں پہ رسول اللہ نے لعنت کی ہے، اور اس پر علماء نے لکھا ہے کہ جو فزوروہا کی اجازت ہے، کیا اس میں عورتیں شامل ہیں یا نہیں شامل؟ تو ایک کثیر طبقہ کہتا ہے کہ عورتیں شامل نہیں ہیں، اور جو ان کو شامل مانتا ہے اس کو بھی شرائط سے مانتا ہے۔ ایک تو محرم کے ساتھ جائیں، دوسرا وہاں اختلاط مرد و زن نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ عورتیں جزا فضا نہ کریں، واویلا نہ کریں، جس طرح عورتوں کے اندر جو ہے وہ صبر کی کمی ہوتی ہے مردوں کی نسبت۔ تو اگر ان شرائط کو پورا کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ مخصوص جگہوں پہ عورتوں کا چلے جانا قبروں میں جائز ہوگا، اس طرح والد کی قبر پہ جا رہی ہیں، والدہ کی قبر پہ جا رہی ہیں، لیکن ان شرائط کے ساتھ۔ لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، مطلق نفی ہے، لیکن جنہوں نے جواز قرار دیا انہوں نے بھی ان 4-5 شرائط کے ساتھ جو ہے وہ جواز قرار دیا۔ باقی جو اختلاط مرد و زن جہاں ہوتا ہے اور محرم کے بغیر خواتین جاتی ہیں، جس طرح کہ ہمارے ہاں مروج ہے، اور یہاں بسوں کی بسیں بھر کر کے مختلف درباروں پر مزارات پہ جا رہی ہیں، اعلیٰ حضرت سے